جن لوگوں میں مینرس نہیں ہوتے ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اچھی سوسائٹیز میں تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا. اس چیز میں تو کمپرومائز نہیں کرنا آپ کو، چاہے بچے کو دال روٹی کھلا دیں آپ. بعض اوقات کم محنت کر کے آپ کو بڑا پھل مل جاتا ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر سے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی خواہشیں پوری کر دیں، ان کو تحفے تحائف دے دیں، یہی سب کچھ ہے بچوں کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو آپ نے جیسا رسپانس دیا ہوتا ہے ان کی غلطیوں پہ، آپ کی غلطیوں پہ بھی بچے آگے چل کے وہی رسپانس دیں گے. ناظرین، اس وقت سوسائٹی کا ایک اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم پیرنٹس کی وجہ سے، پیرنٹنگ اسٹائل کی وجہ سے، کہ سوسائٹی تیزی سے بربادی کی طرف جا رہی ہے. وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی، یا وہ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو خواہشات ہماری پوری نہیں ہوئی وہ ہم اپنی اولاد کی پوری کریں گے. جو کمی ہمارے ساتھ رہ گئی تھی ہم اولاد کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. جو ہمیں نہیں ملا سب اپنی اولاد کو دیں گے. یا جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کریں گے. بالکل. تو ناظرین، اس چکر میں ماں باپ پاگل ہوئے ہیں. بچوں کی ضرورتیں نہیں، ان کی ہر خواہش پورے کرنے کے چکر میں وہ بالکل ہی دیوانے ہو چکے ہیں. تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اس بے وقوفی سے باہر نکلیے اور بچوں کو وہ 5 تحفے ضرور دیجیے. اگر آپ نے نہیں دیے تو یقین کریں وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے دے دیے تو یہ آپ کی بہترین تربیت بھی ہوگی اور یہ ان کے بہترین کام آنے والی چیز بھی ہوگی. بالکل ایسے ہی. یعنی ان تحفوں کی مدد سے بچوں کی زبردست تربیت ہوگی. تحفہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے کام آئے. آج ہم آپ کو وہ تحفے بتا رہے ہیں جو ان کے بے انتہا کام آئیں گے، آج ہی نہیں ساری زندگی کام آئیں گے. ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر. وجیحہ، پہلا تحفہ بتائیں گے آپ؟ سر، پہلا تحفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی، جب ہم ویڈیو کی تیاری کر رہے تھے تو ہرمین آ گئی ہمارے پاس. کہنے لگی کون سی ویڈیو بنا رہے ہیں آج آپ لوگ؟ ہم نے کہا ہم بنا رہے ہیں کہ بچوں کو یہ 5 تحفے لازمی دینے چاہیے. وہ بہت ایکسائٹ ہو گئی، بالکل اس پہ بنائے ویڈیو اور مجھے بھی 5 تحفے چاہیے. تو ہم نے کہا ہم دیں گے، تو ہم کوشش کرتے دینے کی. آج ہم بات کریں گے کہ وہ کیا تحفے. بالکل. جی پہلا تحفہ تو پہلا تحفہ ہے گڈ مینرز. دیکھیں، یہ تحفہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں اسے تحفہ؟ کیونکہ اسے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے قیمتی تحفہ دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھے آداب سکھائے. آج ہم بچوں کی مادی ضروریات پوری کرنے کے چکر میں بھول گئے کہ ان کی اخلاقی تربیت کتنی ضروری ہے، ان کو کائنڈنس سکھانا کتنا ضروری ہے، ان کو پولائٹنس سکھانا کتنا ضروری ہے، ان کو تمیز سکھانا کتنا ضروری ہے. جس شخص کے اندر تمیز ہوتی ہے، مینرز ہوتے ہیں، ہر جگہ وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، ہر جگہ اس کو عزت ملتی ہے. جن لوگوں میں مینرز نہیں ہوتے ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اچھی سوسائٹیز میں تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا. جن لڑکیوں میں مینرز ہوگا ان کو بے انتہا عزت ملے گی. جن لڑکوں میں مینرز ہوں گے انہیں ہر جگہ بہت زیادہ پسند کیا جائے گا. تو پہلا، یقین کریں اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. کوئی آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے، آج کل کے دور میں کیسے ٹائم دے سکتے ہیں. نہیں، اس چیز میں تو کمپرومائز نہیں کرنا آپ کو، چاہے بچے کو دال روٹی کھلا دیں آپ، لیکن مینرز میں کمپرومائز نہ کریں. کیوں؟ اگر آپ نے مینرز سکھا دیے نا تو دال روٹی کھا کے بھی آپ کا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا. اور اگر آپ نے اس کو یہ اچھے آداب نہیں سکھائے، اخلاق نہیں سکھائے، آپ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے پھر بھی وہ آپ کو برا بھلا کہے گا، ایون وہ آپ کو گالیاں بکے گا. سوسائٹی ہماری اس طرف جا رہی ہے خراب مینرز کی وجہ سے. اس کے بارے میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. سوسائٹی میں بچوں نے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. اتنی دکھ کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مینرز نہیں سکھائے، کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. اور ان کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا مطلب ہے زندگی کو گل و گلزار بنا لینا. تو بچے کو تحفہ ضرور دیجیے، اس کو اس کی بہت ضرورت ہے زندگی میں، اس کی یہ بہت کام آئے گا. جی بجے اس پوائنٹ پہ آپ نے تو بہت اچھا بتا دیا. اصل میں بہت ایکسائٹیڈ رہتا ہوں میں، کیونکہ ہم آج ہم اخلاقی برائیاں دیکھ رہے ہیں. بچے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہم اگر آپ ایک لسٹ بنا کے دکھا دیں نا آپ کو بچے ماں باپ سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کے کانوں سے بھی دھوئیں نکلنا شروع ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو گڈ مینرز نہیں سکھائے. جی بجے. تو دوسرا تحفہ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ بہترین یادیں دینا بچوں کو بہت ضروری ہے. ابھی جب میں اور زبیر ڈسکس کر رہے تھے اس ٹاپک کو تو اس پوائنٹ پہ پتہ نہیں ہمیں بھی کون کون سی یادیں یاد آ گئیں. اب جیسے میرے بچے اب جاتے ہیں کراچی، مما کے گھر میں آم کا درخت ہے اور شریفے کا درخت ہے. اب ان درختوں کی وجہ سے بچوں کی ایک الگ یادیں. بلیاں، ابھی ہرمین بھی بیٹھی تھی، ہادیہ بیٹھی تھی، ہم نے جب اما کے گھر کی باتیں کی تو ہرمین کہنے لگی بلیاں تو اپنے بچپن سے نانو گھر میں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ میری والدہ کو بلیاں بالکل پسند نہیں ہے، لیکن وہ اسٹریٹ کیٹ سے وہ آ جاتی ہیں. تو اب وہ بلیوں کی باتیں شروع ہو گئی.
پھر مما گھر میں آم کا درخت لگا ہے تو مما غصہ بھی کرتی ہیں بچوں پہ کہ بھائی کیریاں مت توڑا کرو، اور میری بیٹی اور میری بہن کی بیٹی جا کے کیریاں توڑ کے لے آتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے یاد ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں ہمیں اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں، ہمارے والد صاحب ہر موسم کی الگ یادیں بنایا کرتے تھے۔ گرمی ہوتی تھی تو بس انہوں نے پائپ لگایا اور پانی سے ہم سب کو نہلانا شروع کر دیتے تھے، ہم سارے پھسلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں اور اب وہ ہمیں پہ پانی ڈال رہے ہیں، اتنا مزہ آتا تھا۔ سردیاں آتی تھی تو اس میں ہم سے گیمز الگ کھیلتے تھے، لحافوں میں ہم سب کچھ چھپا دیا کرتے تھے، اور ایک کی باری آتی تھی، وہ بتاتا تھا کس لحاف میں کون چھپا ہوا ہے، اس سے صحیح بتا دیا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ ہم ہر موسم کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اس سے یادیں تھی۔ گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں ابو، ایون فروٹ بھی جب لا کے ابو کاٹتے تھے اس کو بھی وہ ایک یاد بنا لیا کرتے تھے۔ ابھی میری جو بڑی نند آئی ہوئی تھی یہاں پہ آپ کے بعد، تو وہ بھی یہ کہہ رہی تھی زبیر کی عادتیں دیکھ کے گھمانے پھرانے کی اور کھلانے پلانے کی، کہ زبیر کا مزاج بالکل ابو پر ہی ہے، گھمانے پھرانے اور کھلانے پلانے کے شوقین ہے۔ تو ناظرین دیکھیں بچوں کے لیے یادیں جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل اچھا اب یہاں پہ بھی مسئلہ آتا ہے والدین کے ساتھ، بہت سارے والدین کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بہت سارے والدین کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھائی بغیر پیسوں کے بھی یادیں بن جاتی ہیں، یادیں بنانے کے لیے پیسہ نہیں دماغ استعمال کرنا ضروری ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کس طرح سے آپ ان کے لیے یاد بنا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک جار بنایا ہوا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے تو آپ کو دکھائیں گے، جس کے اندر ہم بچوں کے ساتھ مل کے ان یادوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ اچھا وہ جار بھی ہم نے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے بنایا تھا، تو پچھلے دنوں وہ ہم ایسے لے کے بیٹھ گئے جار، بچوں کا ہنس ہنس کے برا حال تھا، ہم نے یہ کیا لکھا ہے، یہ بھی لکھا تھا ہم نے، تو اتنا انجوائے کر رہے تھے، وہ ایسا زبردست فیملی ٹائم ہو گیا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہم نے ان بیچ میں یادوں کی وجہ سے۔ اچھا ہم نے بیچ میں وہ جار بنانا چھوڑ دیا نا، تو بچے ہم سے کہنے لگے کہ بابا دوبارہ شروع کریں، تو ہم نے دوبارہ شروع کیا۔ بالکل کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جار بنا کے یادیں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچے بھول جاتے ہیں، وہ بعد میں نکال کے دیکھیں گے تو وہ یاد آئے گا کہ آپ نے ان بچوں کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ محنت تمام والدین کرتے ہیں، ہم بات کریں کس ڈائریکشن میں محنت کرنی ہے۔ بعض اوقات کم محنت کر کے آپ کو بڑا پھل مل جاتا ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر سے۔ اور دیکھیں جب ہم یادوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یادوں سے منسلک ہوتی ہے آپ کی پلاننگ، آپ کی پلاننگ ہوتی تو آپ کی یادیں بنتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے برف باری ہوئی ہے ناران میں، تو وہ ہم نے دیکھ لی علی کی وجہ سے، وہ مستقل ویدر چیک کر رہے تھے ناران کا کہ ناران میں کیا ویدر ہے کیا ویدر ہے، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو برف باری ہونے والی ہو، 80% برف باری منڈے کو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ڈیٹ کیا 6 اکتوبر تھی آئی تھنک، تو ہم چلے گئے علی کو لے کے، پوری فیملی کو لے کے ہم گئے وہاں ناران، اور وہاں پہ ایک الگ ہی بچوں کی یادیں بن گئی، برف باری دیکھی، وہاں کھیلے کودے، بڑا انجوائے کیا۔ ہم نے جہاں جہاں اپنی ویڈیو شیئر کی سب حیران کہ اس موسم میں کہاں آپ کو ناران میں برف باری مل گئی، اتنی زبردست قسم کی برف باری مل گئی آپ کو، تو ایک یاد بن گئی۔ کیوں؟ جیسے زبیر کی عادت ہے کہ پلاننگ کرتے ہیں، میری عادت ہے، وہی عادت ہمارے بچوں میں آ گئی ہیں، وہ پلان کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں کوشش کریں، ضروری نہیں کہ آپ برف باری ہو ہاں تو آپ جو ہیں یادیں بنیں۔ ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں، بالکل۔ جب آپ پلان کریں گے نا، سوچیں گے کہ کس طرح یادیں بنائیں، تو آپ کو مواقع خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو تیسرے نمبر پہ وجہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہے والدین کی آپس میں محبت، یہ بہت بڑا اور میں سمجھتی ہوں عظیم تحفہ ہے بچوں کے لیے۔ دیکھیں مل بانٹ کے، دیکھیں باپ اکیلے کیا تحفہ دے سکتا ہے؟ سب سے بڑا تربیت۔ ماں باپ مل کے کیا دے سکتے ہیں؟ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جب آپ محبت کرتے ہیں نا، بچوں کی شخصیت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آج کل کے بچے شادی سے نفرت کر رہے ہیں، آج کل کے بچے بڑوں سے نفرت کر رہے ہیں، آج کل کے بچے مذہبی لوگوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مذہبی لوگ زیادہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی جلدی شادی ہو جائے، بچے محبت سے رہیں، لیکن وہ خود لڑ رہے ہوتے ہیں، خود محبت نہیں کرتے۔ تو جس گھر میں بھی، مطلب میں نے مذہبی لوگوں کا ایک الگ سے اس لیے ذکر کیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف ان کے اوپر میں ٹونٹ کر رہا ہوں، میں اوور آل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن مذہبی لوگوں سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں۔ جو اللہ رسول کی بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ جو اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اس کی زندگی میں زیادہ اطمینان، زیادہ محبت، زیادہ سکون ہونا چاہیے۔ تو ہم بعض اوقات بچوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رسول کا نام استعمال کرتے ہیں، مذہبی لوگوں سے میری مراد یہ ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کی رسول کی بات کریں گے اور خود کیا کریں گے؟ خود ہم لڑتے رہیں گے، بدتمیزی کرتے رہیں گے۔ تو سوسائٹی میں بڑی خرابی آ رہی ہے اس وجہ سے کہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں۔ اور جو لوگ محبت سے رہتے ہیں، یونٹی سے رہتے ہیں، یقین کریں بچوں کی شخصیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو بچوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے ماں باپ کی ایک دوسرے سے محبت، پھر وہ بھی محبت کرنا سیکھتے ہیں، پھر وہ بھی مسائل کو محبت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے یا چوتھا تحفہ ہے بچوں کو وقت دینا، اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی خواہشیں پوری کر دیں، ان کو تحفے تحائف دے دیں، یہی سب کچھ ہے بچوں کے، نہیں ایسا نہیں ہے۔
میرے پاس جب پیرنٹس کی کال آتی ہے اور وہ بچوں کے موبائل کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بچوں سے موبائل لے لیتے ہیں تو وہ اتنی ضد کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ایون بعض بچے تو پیرنٹس پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ہمیں موبائل کیوں نہیں دیا جا رہا، وہ اتنا اہم ہو گیا ان کے لیے، کیوں؟ کیونکہ بچوں کو بچپن سے ہی موبائل دیا گیا، یا جس عمر میں انہیں والدین کی ضرورت تھی والدین سے زیادہ ان کو موبائل ملا، تو اب وہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ جبکہ میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں الحمدللہ یہ چیز بہت بہت کنٹرول میں ہے۔ ابھی ایون ہم نے ہرمین کی آئی سائٹ کا پرابلم ہوا، ہم نے کہا نہیں آپ کو ڈیلی موبائل نہیں ملے گا، آپ کو صرف ہفتے میں ایک دن موبائل ملے گا، ورنہ 1 گھنٹے کا موبائل روزانہ کو مل رہا تھا۔ اب اس کو اگر ایک دن موبائل مل رہا ہے ویک میں تو وہ پریشان نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ پریشان کب ہوتی ہے اگر 2 دن بھی ہمارا فیملی ٹائم نہیں، وہ رونے لگتی ہے کہ آپ لوگ فیملی ٹائم کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کو فیملی ٹائم دیا ہے نا، تو اب وہ اس کی عادی ہو گئی ہے، اگر وہ نہیں ملتا اسے تو پھر وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر وہ ہمیں پریشان کرتی ہے۔ لیکن فیملی ٹائم سے مراد کیا ہوتی ہے کہ سب بیٹھیں سارے کام چھوڑ کے ہاں موبائل شوبائل چھوڑ کے اب ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ فیملی ٹائم ہوتا ہے۔ یا بالکل دوسرا کہ آپ کھانے کے ٹائم کو بھی فیملی ٹائم بنا سکتے ہیں، ایک وقت کا کھانا سب ساتھ بیٹھیں، کوئی شکایتیں نہیں، کوئی نیگیٹو بات نہیں، ہاں اچھی اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں۔ فیملی ٹائم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم دیتے ہیں، بالکل اور جب آپ نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹائم دے نہیں رہے ہوتے ہیں، ٹائم لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ کو ٹائم دینا ہے اور ٹائم لینا نہیں ہے۔ جیسے بھی ہم نے بات کی تھی میموری جار کی، ہم نے میموری جار بنایا تھا، جب ہم لے کر بیٹھے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے تو اتنا ٹائم گزر گیا، وہ اتنا لمبا فیملی ٹائم ہو گیا کہ ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوا، بلکہ اگر ہم ان کو سب کو پڑھنا شروع کرتے شاید پوری رات گزر جاتی۔ بالکل تو اگر آپ بھی اس طرح کی میموریز بنانا شروع کریں اور لکھنا شروع کریں اور پھر کبھی لے کر بیٹھیں تو وہ بھی ایک بہترین فیملی ٹائم ہو سکتا ہے۔ یہ پانچویں چیز جس پہ ہم متعدد بار بات کر چکے ہیں، اس لیے ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ ہے انکنڈیشنل لو۔ بالکل انکنڈیشنل لو بہت ضروری ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ کیا مطلب ہے انکنڈیشنل لو کا؟ ایک ہوتی ہے محبت کنڈیشنل، بچے نے اچھا پرفارم کیا، آپ نے محبت کا اظہار کیا، بچہ اچھے ریزلٹس لے کر آ گیا، آپ نے محبت کا اظہار کیا، اس نے آپ کی کوئی مدد کر دی، آپ نے محبت کا اظہار کیا، اس نے غلط کیا تو آپ نے اس کو شو کرایا کہ ہمیں تم سے محبت نہیں ہے۔ یہ کنڈیشنل لو کہ تم اچھے ہوگے تو محبت ملے گی، تم برے تو محبت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر بچہ بات نہیں مان رہا ہے، اچھے نمبر لے کے نہیں آ رہا ہے تب بھی کیا کریں؟ دیکھیں پیار کرنے کا الگ بات ہے اور نفرت کرنے کا الگ بات ہے۔ یعنی نفرت آپ تو بحال ماں باپ نہیں کرتے جی ہوں گے۔ غصے کا اظہار کرنا، دیکھیں آپ ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ فیل نہ ہو کہ مجھ سے میرے ماں باپ محبت ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں ماں باپ تو کبھی بھی نفرت نہیں کرتے، لیکن بچوں کو ہمارے ریئیکشن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ ہم اچھے بچے بنیں گے تو ہم سے محبت کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں بیٹا ہمیں آپ سے محبت ہے، اس کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ تم محبت سے محروم نہیں ہو، کم از کم محبت تمہیں مل رہی ہے۔ بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں یہ ہوگا کہ ہم کوئی غلطی کریں گے تو بچے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ کر دیا اس لیے ہم آپ سے مس بہیو کر رہے ہیں، ہمارا مس بہیویئر جسٹیفائڈ ہے۔ بعد میں ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، پھر بچے کیا کہیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا اس لیے ہم آپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت نہیں کر رہے۔ ناراضگی کا اظہار کریں، غصے کا اظہار کریں، تو آپ نے جیسا رسپانس دیا ہوتا ہے ان کی غلطیوں پہ، آپ کی غلطیوں پہ بھی بچے آگے چل کے وہی رسپانس دیں گے۔ یہ میرا کہنے کا مقصد تھا، میں نے غلط الفاظ استعمال کیے، اس کے لیے میں وجہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے کریکٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ بچوں سے آپ انکنڈیشنل لو کریں، آپ کی فیملی مضبوط ہوگی، آپ کے بچے آپ سے زیادہ کنیکٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تحفہ ہے جو آپ بچوں کو دینا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے بچوں کو دینا چاہیے تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ ہماری کتابیں اور ہمارے پلانر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری نئی کتاب مائی مدرس ڈائری آ چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کی یادوں کو محفوظ کر لیں تو یہ ڈائری بہت اہم ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ ماں ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی یادیں، آپ کی باتیں، آپ کی نصیحتیں، آپ کے تجربے آپ کے بچوں تک پہنچے، انہیں ہمیشہ یاد رہیں، تب بھی یہ ڈائری آپ کے لیے ہے جو آپ حاصل کر سکتی ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، شریک حیات کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں، تب بھی ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔